بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کل ایک انٹرویو دیا اور اس میں چند ایک باتیں کیں جس پہ میرے ذہن میں کچھ سوالات اٹھے، اور بعض چیزوں میں تو سوالات کی بجائے اس کے اوپر تنقید یا جواب آئے ذہن میں چنانچہ اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے پہلی بات تو یہ دعویٰ کیا کہ ان کے خیال میں جو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی 3 سال کی، اس کی جو نوٹیفیکیشن تھی وہ جان بوجھ کے پرائم منسٹر عمران خان نے ڈیلے کی۔ میں بڑا حیران ہوں کہ اس طرح کا دعویٰ کرنا کیا وہ معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جو ایکسٹینشن کا قصہ تھا اس میں پہلی بات تو یہ کہ یہ حکومت کی صوابدید تھی، اگر وہ نہ دینا چاہتے تو ان کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیلے والی بات تو تب ہو کہ وہ دینا نہیں چاہ رہے تھے، پھر پتہ نہیں کیا مجبوری آئی اور دینی پڑ گئی، لہٰذا وہ اس کو ڈیلے کر رہے تھے۔ حکومت نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا 3 سال کی ان کی ایکسٹینشن کا۔ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اس وجہ سے کہ بعض ریٹائرڈ آفیسر پشاور سے خاص طور پہ وہ لوگ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، اس کے حق میں نہیں تھے، ان کے خیال کے مطابق ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ عدالت میں چلے گئے۔ اب عدالت میں جانے سے یہ کیس جو ہے وہ سنا گیا، اور وہاں پہ نوٹیفیکیشن جب منگوائی گئی تو یہ ان کی لیگل ٹیم کا فیلر تھا کہ 3 دفعہ نوٹیفیکیشن جو بھیجی گئی وہ سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ حکومت چاہتی تو وہاں پہ واپس لے سکتی تھی۔ آپ سپریم کورٹ میں کیس تھا، وہ کہتے کہ جی ہم نوٹیفیکیشن واپس لیتے، کوئی نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے ہیں، ہم نہیں دے رہے ایکسٹینشن، بات ختم۔ لیکن پھر چونکہ قانونی مسئلہ نکل آیا اور اس میں قانون نیا بنانے کی بات ہوئی، سپریم کورٹ نے آرڈر دیا کہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ نیا قانون بنائیں، تو پھر وہ پارلیمنٹ میں جانا پڑا۔ پارلیمنٹ میں یونانیمسلی یہ ایکسٹینشن اپروو ہو گئی۔ سو یہاں پہ کہیں یہ نظر نہیں آتا کہ آپ جان بوجھ کے کیوں اس کو ڈیلے کریں گے۔ صرف اس میں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ آپس میں دشمنی، آپس میں ایک مخاصمت چل رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی، لہٰذا الزام تراشیاں ہیں۔ بلا وجہ یہ الزام تراشی کی کہ وہ ڈیلے کرنا چاہتے تھے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ڈیلے کرنے کی وجہ کیا ہوگی۔ اگر ڈیلے کرنا ہی ضروری تھا تو وہ تو ایکسٹینشن بھی روک سکتے تھے۔ پرائم منسٹر کی صوابدید تھی، وہ نہ دیتا ایکسٹینشن، کیا کر لیتے۔ سو یہ بڑی عجیب قسم کی بعض اوقات ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں جس میں سوائے دشمنی کے اور آپ کو کوئی ایسے عوامل نظر نہیں آتے جس میں کوئی لاجک ہو۔ اب یہ جو نوٹیفیکیشن وغیرہ ہو گئی، 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی، اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں آپ سب نے یونانیمسلی اس کو سپورٹ کیا ایکسٹینشن کو، اور ایکسٹینشن مل گئی، تو اب اس کو متنازع بنانا صرف اس وجہ سے کہ نو کانفیڈنس موشن شروع کی ہوئی ہے، آرمی نے کہہ دیا کہ ہم بالکل کسی بھی سیاسی سائٹ پہ حصہ نہیں لے رہے، ہمارا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، تو اب موقع مل گیا سب کو کہ وہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی مختلف قسم کی اس طرح کی ایلیگیشنز وغیرہ لے کے باہر میدان میں آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یعنی پریس کانفرنس ایک کی، اور اس میں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ ابھی آرمی کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے، یہ پی ٹی آئی چلا رہی ہے، کیونکہ آرمی نیوٹرل ہو گئی، یا دوسرے لفظوں میں سیاست میں ان کو ساتھ نہیں دے رہی، سیاست میں وہ کسی کا بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر اپوزیشن ہے تو وہ بھی اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کی سیاسی پارٹیاں ہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صرف ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ چونکہ حکومت میں ہے لہٰذا فوج اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یا انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے اشارے پہ چلنا شروع کر دیں، سیاسی کام کرنا شروع کر دیں، تو وہ تو نہیں ہوگا۔ سو نیچرلی وہ نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کسی بھی وقت پہ آرمی کو تو کوئی اس پہ مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے، ایک مضبوط آرمی
ہماری ضرورت ہے اس آرمی کو کمزور نہ کیا جائے۔ لیکن یہ جو چیز ہے یہ میں نے تحقیق کی، کیونکہ یہاں پہ بعض خواتین کے اوپر الزام لگایا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ انہوں نے یہ آرمی کے بارے میں یہ بات کی ہے، جبکہ ان خواتین نے نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا میڈیا سیل ہمیشہ بڑا ایکٹیو رہا اور وہ ہمیشہ آرمی پہ تنقید کرتے رہے۔ تنقید نہیں بلکہ جھوٹے، لغو اور انتہائی غلط قسم کے الزامات عائد کرتے رہے۔ اب یہاں اس صورت میں پی ایم ایل این وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہے۔ ایک طرف تو آرمی اور پی ٹی آئی کی کنفرنٹیشن کروانے کے لیے کوشاں ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آرمی کے اوپر غلط الزام لگا کے آرمی کے اوپر بھی وہ جو اپنا پرانا کھیل ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ کام چلتا رہے گا جب تک کہ پی ٹی آئی اصل شکل ان کو نہیں دکھائے گی، وہ اصل حقائق لا کے پبلک میں نہیں رکھے گی۔ یہ اس طرح کا گھرانہ کھیل کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جعلی کام کرنا ہماری بدقسمتی کہ ان کے میڈیا سیل میں یہ کھیل عام ہے۔ اس میں میں تجربہ رکھتا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں ان کی پہلے بھی دیکھی پکڑی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کو ملائن کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ ایسی چیز ہو، لیکن جن خواتین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ خود آرمی آفیسر کی بیٹی، جو بالکل آرمی کو بہت قریب سے دیکھ چکی، سمجھ چکی ہے، سمجھتی ہے ان کو، وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی بات کرے۔ اور اس نے پھر وضاحتیں دی، اس نے بعد میں بار بار کہا کہ مجھ پہ جھوٹے الزام لگا رہے ہیں، میں نے یہ کہا ہی نہیں۔ اب یہ صرف اتنی بات نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ بہت ساری ویڈیو کلپس یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ عمران نیازی جو ہے وہ افواج کے بارے میں یہ کہتے رہے۔ بالکل ہیں، مجھے بھی پتہ ہے ان کا، لیکن وہ پہلے کی ہیں، ان کے حکومت میں آنے سے بہت پہلے کی ہیں، جبکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیاں مل کے اکٹھے مشرف کے دور میں الزامات عائد کرتے رہے۔ مشرف کے خلاف انہوں نے بہت بڑی مل کے سب نے کیمپین بھی چلائی اینڈ پہ وکلا کے ساتھ مل کے، تو وہ تو بالکل ہمیں بھی پتہ ہے اس چیز کا۔ لیکن یہ کہنا کہ اب صرف اس وجہ سے کہ چونکہ آرمی جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے، وہ بالکل سیاست میں حصہ نہیں لے رہی، تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ میرا خیال ہے غلط بیانی ہے۔ جو ویڈیوز وغیرہ جن کی بات کی جا رہی ہے وہ ساری پرانی ویڈیوز ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل باجوہ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کبھی بھی نواز شریف صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، اور میں نے جب ان سے فوج کے لیے کوئی پیسے مانگے تو انہوں نے دیے ہوں گے، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ نواز شریف صاحب نے کبھی فوج کے بارے میں بات نہیں کی۔ یہ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے کہ گوجرانوالے کے جلسے میں، اور اس کے علاوہ بھی مختلف جگہوں پہ انہوں نے اپنی تقریروں میں یہ بات کی، اور گوجرانوالے کے جلسے میں تو سارے پاکستان نے سنا جب انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا اس کا۔ کس بات کا جواب دینا ہوگا؟ اور یہ جو مخالفت تھی یا یہ اس طرح کی چیزیں، یہ مختلف وقتوں میں میاں صاحب کی سازشیں ہوتی نہیں۔ جو افواج پاکستان کے خلاف میاں صاحب ہی تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ کیا ہمیں بامبے میں یہ لوگ بھیجنے چاہیے تھے، جو جا کے جنہوں نے 162 لوگ مار دیے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل سازش تھی جس کے تحت ہوا، اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ میاں صاحب پھر بھی اپنی فوج کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر وہی ان کا بیان جو تھا وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کلبھوشن والے کیس میں بھارت کے وکیل نے کوٹ کیا وہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک غلط بیانی، اس طرح میں کوئی آپ پبلک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میاں صاحب نے مختلف وقتوں میں بہت سارے ایسے کام کیے۔ پہلے ٹینیور میں، اس سے پہلے جو ٹینیور تھا اس میں جنرل جہانگیر کرامت کو انہوں نے سمیرلی اٹھا کے ایک طرف کر دیا۔ یہی کام انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا، پھر جنرل مشرف کے لوگ پڑ گئے ان کو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی سچائی ہے جس کو آپ چھپانے کی کوشش کر لیں، جو چھپ نہیں سکتی۔ میاں صاحب نے مختلف وقتوں پہ بہت ساری ایسے باتیں، بہت سارے ایسے کام کیے ہیں۔ مشرف نے چونکہ ان کے خلاف کو کیا، ان کو نکالا، تو میاں صاحب وہ بھلا نہیں سکے تھے، وہ ان کے اندر وہ بغض موجود تھا، چنانچہ وہ لگاتار افواج پاکستان کے خلاف کام کرتے رہے۔
باجوہ صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا، تو باجوہ صاحب ایک پرسن تھے، انڈیویجولی تو ٹھیک ہے کچھ نہیں کہا ہوگا ان کو، لیکن ادارے کے خلاف تو آپ سازشیں کرتے رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں حقائق پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ آپ غلط بیانی کر کے تو عوام کو کسی بھی شکل میں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، یہ مناسب نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان کی بہت ساری ویڈیوز ملتی ہیں فوج کے خلاف، تو میاں صاحب کی بھی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں جس میں کہ وہ افواج پاکستان کی بے توقیری کرتے رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔